اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے، اپنے پاس سے، اپنی ذات سے، اپنی ہستی سے ہمیں رحمت، نعمت، علم عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو علم لدنی یعنی رب کے پاس سے کوئی علم عطا ہو جانا، درمیان میں بنا کسی وسیلے کے، سبب کے، بنا کسی ظاہری واقعے کے یا ظاہری موقع کے، انسان کے قلب کی سمجھ پہ کوئی ایسا راز یا ایسی بات نازل ہو جانا خیال کی شکل میں، جسے نہ اس نے کسی کتاب میں پڑھا، نہ کسی استاد سے سیکھا، بس اچانک کوئی خبر مل جائے اور یہ خبر اپنے ہی اندر سے دریافت ہو، باہر کا کوئی سبب جس میں شامل نہ ہو، وہ عطا، وہ علم لدنی ہے، اور خالص اللہ کی جانب سے انسان میں کسی ایسی خوبی کا پیدا ہو جانا جو اس میں پہلے موجود نہ تھی، جس کی اسے خود کو اس کے باطن میں خبر نہ تھی، اور نہ ہی اس کی باہری و ظاہری دنیا کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہیں اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے ہاتھ سے ایک وارث عطا کر۔ بڑی غور طلب آیت ہے، اور علم لدنی کا مفہوم اور بھی واضح کر دیتی ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جانتے ہیں کہ ان کی بیوی بانجھ ہے۔ ظاہر کے واقعات نے بتا دیا کہ یہ بات بالکل ہی ناممکن ہے۔ ظاہر کے اسباب جیسے کہ اس وقت کے ڈاکٹرز، حکیم، انہوں نے آگاہ کر دیا کہ کوئی امید نہیں اولاد ہونے کی کیونکہ بیوی بانجھ ہے، تو بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما دیں۔ اس کے باوجود کہ میری بیوی بانجھ ہے یا کوئی ظاہری اسباب ساتھ نہیں دے رہے، تو بنا کسی درمیانی سبب آپ مجھے یہ نعمت عطا فرما دیجئے کہ مجھے یقین ہے، سچا یقین ہے کہ میرے رب آپ مسبب الاسباب ہیں، یہ تمام سبب آپ نے ہی پیدا کیے ہیں، تو بنا کسی سبب بھی آپ مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں۔ اور پھر انہیں اللہ کی جانب سے یہ نعمت عطا ہو گئی۔ تو اسی طرح اللہ کی جانب سے انسان کے دل پہ کوئی راز کھل جائے جس کا بظاہر کوئی سبب نہ ہو، تو ایسا علم علم لدنی ہے، یعنی اللہ کے پاس سے عطا ہوا علم ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ فضل ان پہ، حضرت زکریا علیہ السلام پہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ تو اور اسے اپنے ہاتھ سے رحم دلی اور پاکیزگی عنایت کی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ تو وہ پرہیزگاری تھی، وہ متقی تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کا ہر حکم بجا لاتے تھے، تو انہیں اپنے ہاتھ سے عنایت کر دی اولاد۔ ان کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی جو دنیا والوں کے لحاظ سے پوری ہو ہی نہ سکتی تھی، کہ جو ناممکن سی بات تھی کہ بانجھ اور عمر رسیدہ خاتون کو اولاد نرینہ عطا فرما دی۔ تو بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے، اور اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتا ہے، اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتا ہے، بڑے انعام سے نوازتا ہے کہ اس انعام کی اطلاع یا خبر یا توقع اس کے فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ اور کہہ اے میرے رب،
مجھے خوبی کے ساتھ پہنچا دے اور مجھے خوبی کے ساتھ نکال لے اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ دے، جس کے ساتھ نصرت ہو، کامیابی ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا، جاننے والا ہے۔ اور یہ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اللہ سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اسے جو اس کی رضا کا تابع ہو، اور ایسے لوگوں کو اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ کی رضا کے تابع ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، پرہیزگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں انعام کے طور پہ اپنی جانب سے بھی کوئی نعمت عطا فرما دیتے ہیں، دنیا سے ہٹ کر بھی کوئی انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ وہ لوگ، وہ اللہ کے بندے جو کفر سے چھپ کر غار کہف میں آ بیٹھے، کہ جب کہ چند جوان اس غار میں آ بیٹھے، پھر کہا اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ اس غار میں جہاں اب کوئی باہر کی دنیا کا سامان، کوئی سبب، کوئی آسرا نہیں، تو مدد پھر کس سے مانگی، کس طرح مانگی؟ کہ رب پاک آپ اپنی جانب سے مدد فرما دیجئے، کہ بنا کچھ نظر آئے، بنا کوئی مادی اسباب نظر آئے، آپ خیر فرما دیجئے اپنی جانب سے، راستے کی کامیابی کا سامان عطا فرما دیجئے، سلامتی کا راستہ دکھا دیجئے، اور یہ راستہ، یہ کامیابی، یہ علم پھر ان کو عطا ہو جاتا ہے جن کو یقین ہوتا ہے کہ بنا سبب کے بھی وہ مدد کرنے پہ قادر ہے۔ اور جو لوگ باہر سے دیکھتے ہیں، باہر کی نگاہ کو ہی سب مانتے ہیں، جن کی نظر سبب پہ ہوتی ہے، ان کی مدد پھر ظاہری اسباب ہی سے ہوتی ہے، ہو جائے یا نہ ہو، وہ اسباب بھی رب کریم ہی عطا کرتے ہیں۔ اور جن کی نگاہ باطن پہ ہو، انہیں یہ سبب بے سبب لگتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا وہی ایک مسبب الاسباب ہے۔ جب وہ ان کو بنا سکتا ہے تو بنا ان اسباب کے بھی وہ کوئی بھی واقعہ بنا سکتا ہے، کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو یقین والے اپنا سفر اتنا طویل نہیں کرتے کہ سفر کر کے بھی وہیں پہنچنا ہے جہاں سے یہ دریائے عطا جاری ہے، تو راستے میں ندی، نالے، کنووں پہ، ان اسباب پہ رکتے نہیں، بلکہ ان کی نظر وہاں ہوتی ہے جہاں سے یہ خیر جاری ہے۔ تو پھر رب پاک بھی اپنے ماننے والوں کو خالی لوٹاتا نہیں، وہ ان پہ کرم کرتا ہے، اپنا فضل کرتا ہے، اور اپنی جانب سے انہیں وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے سوا کوئی عطا کر سکتا ہی نہیں۔ پھر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے ہاں سے رحمت دی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ ہم اسی طرح سے تجھے گزشتہ لوگوں کی کچھ خبریں سناتے ہیں، اور ہم نے تجھے اپنے ہاں سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے۔ تو کس طرح سے یہ خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جا رہی تھی، کہ ایک ذریعہ تو وہی تھا، اور ایک ذریعہ یہ علم لدنی۔ تو اور تجھے بڑے حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکیم خبردار کی طرف سے مستحکم کر دی گئی ہیں، پھر مفصل بیان کی گئی ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سب سے بڑی کامیابی رب کی رضا پا لینا ہے۔ جب اس کی رضا مل جائے تو وہ خود مل جاتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے کہ رب سے رب کو مانگ لیا، تو جب مانگ لیا تو اس کی ذات سے جو عطا ہوا وہ علم لدنی ہو گیا۔
تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔